من المتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، نافرمانوں کی قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا بھائی ہم جو بقرعید میں قربانی کرتے ہیں اگر ہم نیک ہوں گے تو قربانی قبول ہوگی، ہم اگر گٹکے مٹکے لگا رہے ہیں اور آڑے ترشے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قربانی کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری قربانی قبول ہوگی نہیں، کیونکہ نیک لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اور قربانی کیا، ہر عمل نیک لوگوں کا قبول ہوتا ہے، تو بروں کا تو ہوتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب برے کو نیک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، یہاں متقین سے اصطلاحی متقی مراد نہیں ہے، ٹرم ہے متقی، ان کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہاں مراد یہ کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اس عمل میں متقی ہوں آپ، عمومی سطح پہ متقی ہوں یا نہیں ہوں۔ کیا مطلب، جو قربانی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو یہ قربانی کے عمل میں متقی ہے، لہذا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو قربانی قبول ہوگی، چاہے حقیقت میں متقی نہ بھی ہو، اس موقع پہ یہ متقی ہے۔ اور اگر کوئی حقیقت میں نیک ہے، متقی ہے، لیکن اس موقع پہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو قربانی کے عمل میں یہ متقی نہیں ہے، تو اس موقع پہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی کیا ہو گیا، جب آپ نماز پڑھو تو اللہ کہتا ہے متقیوں کی نماز قبول ہوگی۔ کیا مطلب، نماز پڑھنے کے عمل میں آپ پرہیزگار ہونے چاہیے، یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہوں، دنیا کے لیے نہ کر رہے ہوں۔ بے شک ویسے آپ گنہگار ہوں، لیکن نماز اگر اللہ کے لیے پڑھیں گے، اس عمل میں متقی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، اللہ اس نماز کو قبول کرے گا۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی عمل، اس عمل میں جب تک آپ متقی ہیں تو عمل قبول ہے۔ حقیقت میں متقی ہوں یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہاں بھی جو صحابی کو قرآن نے کہا نا کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے، تو فاسق اس معنی میں کہا کہ اس وقت خبر پہنچانے میں وہ فسق کے مرتکب تھے بغیر تحقیق کے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فاسق بن گئے۔ فاسق بنتا جب ہے جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پر اصرار کرے، توبہ نہ کرے۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ تو اس لیے کوئی صحابی فاسق نہیں ہے، ہاں بعض دفعہ فسق کا ارتکاب ہوا ہے جس سے ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے، فسق کا ارتکاب ہوا ہے، بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا، توبہ کی انہوں نے، بعض صحابہ سے غلط فہمی میں انہوں نے خبر پھیلا دی جس سے انہوں نے کیا کی، توبہ کی۔ تو چونکہ خبر پھیلاتے ہوئے وہ فسق کے مرتکب ہو رہے تھے، اس معنی میں فاسق کہا ہے۔ لیکن اس کی بیس پر یہ کہنا کہ کسی صحابی کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے، کیا مطلب فاسق اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ وہ برے لوگ تھے، اس معنی میں فاسق نہیں کہہ رہا قرآن، بلکہ آگے تو تعریفیں کر رہا ہے قرآن۔ سمجھتے ہو بات کو؟ پھر جن صحابہ نے ان کی بات کو درست سمجھ کے یقین کر لیا، ان کو بھی قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہیں بغیر تحقیق کے اس خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جب ہے جب ہم مان لیں کہ یہ صحابی تھے، اور اگر یہ کوئی منافق تھا جس نے خبر پہنچائی ہے تو پھر تو ویسے ہی فاسق ہونا ثابت ہو گیا نا۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں کسی صحابی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم، آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن تم نے جو اس کی خبر مان لی نا بغیر تحقیق کے، غلط کیا اور حملے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ تم سے غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی کی بیس اچھی ہے۔ یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے سمجھنے کی، اس غلطی کی بیس غلط، قرآن کہہ رہا ہے تم نے غلط کیا کہ ایک شخص کی بات پر یقین کر کے فوراً کسی مسلمان قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیوں کر لیا تم نے، یہ غلط کیا تم نے۔ لیکن اس غلط اور گناہ جو غلط کام ہے اس کی بیس بڑی کیا ہے، خاندانی۔ وہ خاندانی کیا ہے، حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی بہت زیادہ محبت ڈال دی ہے، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان کو بہت مزین کر دیا ہے۔ تو تم نے جب سنا کہ فلاں قبیلہ دین سے پیچھے ہٹ گیا ہے تو غیرت اور حمیت میں تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی تم نے۔ بعض کام غلط ہوتے ہیں، بیس اس کی کیا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو اس میں جذبات میں آ کے آدمی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا، لیکن وہ جذبات کی بیس ٹھیک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا یہ بندہ جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور چوریاں کر کے غلط وہ کر رہا ہے، آپ نے رڑا کے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ دانت نکل گئے اس کے۔ کیا نکل گئے؟ کیونکہ آپ کو چوری سے بہت نفرت ہے، تو ہم آپ کو تھپڑ لگائیں گے اسی حساب سے بدلے میں کہ آپ نے اس کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کیوں۔ لیکن ہم کہیں گے یار یہ تھپڑ جو اس نے مارا ہے نا، مارا کس وجہ سے ہے،
غیرت اور حمیت، اس کو چوری سے بڑی نفرت ہے. لیکن واقعی جب نفرت ہو تو ہے یہ، ورنہ آج کل جو چوروں کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں نا، خود بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. چلو سب مار رہے ہیں تو ہم بھی ذرا گینس بک آف ورلڈ میں ہمارا بھی نام آئے گا، ہم نے بھی 6 چور مارے. لیکن بعض دفعہ غلطی تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری غلطی تھی، لیکن اس غلطی کی بیس کیا تھی؟ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ تمہیں لگا کہ وہ قبیلہ ایمان سے پھر گیا ہے تو بس ایک دم تم کیا ہو گئے؟ جوش میں آ گئے. جیسے کوئی ڈرا بیٹھا ہو کسی چیز سے تو ذرا سی بھی کہیں خبر ملتی ہے تو ایک دم وہ اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب، تو اسی سے خوب پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوئے، پھر حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، تو حضرت معاویہ اگر باغی ہوتے اس معنی میں کہ ان کو حکومت کا شوق تھا معاذ اللہ، تو ابو بکر کے دور میں بھی ان کو گورنر بنایا گیا، ان پہ پورا اعتماد کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا. غلطی ابو بکر سے ہو سکتی تھی، عمر سے بھی ہو رہی ہے، انہوں نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، اور حضرت علی نے بھی ان کی گورنری کو معزول نہیں کیا. انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے کہ عثمان کا جو قتل ہوا ہے نا، سیدنا عثمان کا، وہ بے گناہ قتل ہوئے ہیں. تو حضرت عثمان سے محبت اور ان کی مظلومیت نے ان کو جوش دلایا کہ میں حکومت وقت پہ دباؤ ڈالوں گا، جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ قصاص لے لیں، آج میں ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا. اگر حضرت معاویہ غلط ہوتے، ان کو حکومت کا شوق ہوتا، تو کہتے آپ قصاص لیں یا نہ لیں، میں نے آپ کی حکومت نہیں ماننی کیونکہ مجھے رائٹ ہے خلیفہ بننے کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے اور وہ جو حدیث ہے نا باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہاں باغی کا مطلب ہمیشہ بغاوت نہیں ہوتا. اس میں کئی بار بتا چکا ہوں. عربی میں بغا یبغی کا معنی تلاش کرنے والا، متلاشی، طلب کرنے والا. تو باغی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کا متلاشی، قصاص کا متلاشی، قصاص کا طلبگار. قرآن میں جگہ جگہ باغی طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو عربی کا صرف نحو کا ایک لفظ نہیں آتا، نہ عربی ڈکشنری سے ان کو کوئی واقفیت ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا حوالہ ہے یار اس کا تو ترجمہ کیا. میں نے کہا تجھے یہ کیسے پتا چلا یہ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ یبتغونا اور یبغونا ایک ہی مطلب ہے. قرآن کہتا ہے یبغون فی الارض فساد، جو لوگ زمین میں فساد طلب کرتے ہیں. تو یبغونا کا معنی کیا ہے؟ طلب کرنا. اب کبھی فساد بھی طلب ہو سکتا ہے، کبھی امن بھی طلب ہو سکتا ہے، کبھی کسی کے خون کا قصاص بھی طلب ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو یہ ترجمہ کیا نا کہ حضرت معاویہ کو جب حدیث پتہ چل گئی تھی کہ باغی جماعت عمار بن یاسر کو قتل کرے گی، تو پھر بھی حضرت معاویہ کو اپنی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ باغی کا مطلب حضرت معاویہ سمجھتے تھے، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں. باغی کا مطلب حکومت سے بغاوت بھی ہوتی ہے، اور باغی کا مطلب حکومت سے کسی چیز کا مطالبہ بھی ہوتا ہے. تو یہ باغی ہمیشہ نیگیٹو معنی میں نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤ، جب بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں تو ایک حدیث کو دیکھ کے کیا جاتا ہے یا بہت ساری حدیثوں کو دیکھ کے؟ بہت ساری حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اس میں سارے صحابہ، قرآن ان کی غلطیوں کی بھی تعویلات کر رہا ہے کہ غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی، غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی. اتنے مضبوط دلائل. اور ایک طرف بخاری کی ایک روایت، تو ایک روایت کو لیں گے یا وہ مضبوط دلائل کو لیں گے ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہیں، جو محمد کے ساتھ ہیں یعنی جتنے بھی ایمان والے. یا تو آپ بولو نقل کفر نباشت، حضرت معاویہ مسلمان نہیں تھے معاذ اللہ، آپ کیا منافقت کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ ان کا ایمان والا بھی بول رہے ہو، رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت عثمان کہ جو حضرت معاویہ کے خلاف جان کر بغاوت کر رہے تھے، حکومت کی لالچ تھی معاذ اللہ. تو پھر تو معاذ اللہ فاسق ہو گئے نا، پھر تو معاذ اللہ کیا ہو گئے؟ فاسق. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے. میں ابھی آیتیں پوری پڑھوں گا. دوسری بات ہے اجماع امت. اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ فاسق نہیں تھے، کیونکہ فاسق کی حدیث لینا جائز نہیں ہے. جو کبیرہ علانیہ گناہ کا مرتکب ہو، محدثین کی نظر میں کیا ہے؟ وہ بدعتی کی حدیث لے سکتے ہیں، بدعتی کی، نظریے غلط ہیں لیکن عمل ٹھیک ہے اس کا. فاسق کی حدیث
نہیں لے سکتے, اس پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن حضرت معاویہ کی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں, سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں, سنن ترمذی میں بھی ہیں, بہقی میں بھی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں. حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ مسند احمد میں کون سی کتاب ہے بھائی جس میں حضرت معاویہ سے حدیث نہ لی گئی ہو؟ امام بخاری بھی لے رہے ہیں یار. تو اگر حضرت معاویہ حکومت کے معاذ اللہ لالچی تھے معاذ اللہ, اور حضرت علی سے ان کا اختلاف ذاتی بنیادوں پہ تھا, تو بتاؤ اس سے بڑا پھر کوئی جرم تھا کہ داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے اور نیت صرف زمین پہ قبضہ کرنا ہے, ٹکڑا لینا ہے, اس سے بڑا فسق کیا ہوگا؟ اور اس کی بیس پہ کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے. تو پھر ان سے حدیث لینا جائز نہیں تھا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا آج کے ان اسکالرز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگاتے ہیں. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے, معاویہ کے کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم حضرت علی کے بھی فضائل بیان کر چکے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ بیان کیے, حسن و حسین کے فضائل پہ بیان کیے ہیں. باقی بار بار حضرت معاویہ کا ٹاپک ہم اس لیے چھیڑتے ہیں کہ آپ بار بار بغض معاویہ ہی میں اپنی بغض نکالتے ہیں. آپ نکالنا چھوڑ دیں تو ہم بھی اتنی بات کریں گے جتنی دوسرے صحابہ کے بارے میں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چلو آگے. تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آگے قرآن کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب تو محمد کے ساتھیوں کو دیکھے گا, کبھی رکوع میں ملیں گے کبھی سجدے میں, نماز پڑھ بہت کثرت سے نماز پڑھتے ہیں. اور کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ. میری اور آپ کی نماز کے بارے میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. یہاں بھی یبتغون باغی والا لفظ آیا ہے, بغا یبغی سے ہے. یبتغون باب افتعال میں چلا گیا ہے, وہی مادہ. یبتغون اور یبغون کا ایک ہی معنی ہے. یبتغون تلاش کر رہے ہوتے ہیں, فضلا من اللہ رکوع اور سجدہ کر کے اللہ کا فضل اور اس کی رضا. کیا مطلب؟ میری اور آپ کی نماز کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے مفتی صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے بھائی کمیٹی کے لیے کر رہے ہیں, صحیح ہے, کر نہیں رہا, ایک مثال دے رہا. ہو سکتا ہے بھائی کوئی مفتی صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے اس لیے کر رہے ہوں. لیکن اللہ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو کس کا فضل تلاش کر رہے ہیں؟ ان کی نیت پہ شک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے مخاطب میں نے تو ان کے دل کی کیفیت کی گواہی دے دی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, لیکن تو جب ان کے چہروں کو دیکھے گا تو ان کے چہرے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ ریاکار نہیں ہو سکتے. ان کے چہرے بتائیں گے, ان کے چہروں کا نور بتائے گا کہ ان کے دلوں میں کس کا خوف ہے, اللہ کا خوف ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ. اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں موسیٰ کو جو تورات دی نا اس میں نے بتا دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی یہ علامتیں ہیں. ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اے موسیٰ تجھے بنی اسرائیل ملے جنہوں نے تجھے بہت ستایا, لیکن آخری نبی کو جو ساتھی ملیں گے وہ بڑے غیرت مند ہوں گے, وہ میدان جنگ میں پیغمبر کے ساتھ لڑنے والے ہوں گے, وہ قربانیاں دینے والے ہوں گے, اور ایسے رکوع سجود کرنے والے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے رکوع اور سجود کے آثار ٹپک رہے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں موسیٰ کو بتا دیا تھا, اور یہودی پڑھ رہے تھے, یہودی یہ تورات میں پڑھتے تھے کہ آخری نبی کے ساتھی ایسے ہوں گے. ان ساتھی جن کے قرآن اتنے فضائل بیان کر رہا ہے اور آپ چند تاریخی کتابیں اٹھا کے ان پہ طنز کر رہے ہو. حدیثوں کا مطلب بھی وہ لے کر آ رہا ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے کزرع اخرج ومثلهم فی الانجیل. اور عیسیٰ کو جو انجیل دی گئی ہے اس میں بھی ہم نے ان کی صفات بیان کی ہیں. صحابہ کرام حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے ان کی یہ علامت ہوگی کزرع اخرج شطأہ. اس کھیتی کی طرح بہت باریک سی, پہلے جب درخت نکلتا ہے نا بہت باریک سی کوپل ہوتی ہے اس میں. یہ آیت میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے, میں اس کو اپنے جذبات نا الفاظ میں
بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عربی ہے نا، یہ اردو بن کے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں پھڈا کر رہے ہو، بڈے میں آپ نے ایسی کی تیسی کر دی، وہ کہتے ہیں انگلش میں کر دوں. یہ اب انگلش میں ترجمے کے بعد وہ جان رہے گی، اس میں رہے گی، ایسی کی تیسی ہو جائے گی نا. ترجمے میں تھوڑی وہ بات رہتی ہے یار. آپ کسی کو شاعری سنا رہے ہو، وہ کہتا ہے یار اس کا عربی شاعری سنائی کہ اردو میں کر. اب وہ اردو میں ترجمے کے بعد وہ شاعری نہیں رہے گی، تو وہ بلاغت ختم ہو جاتی ہے. قرآن نے اس آیت میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کوئی جب کھیتی نکلتی ہے نا تو باریک باریک کونپلے ہوتی ہیں. فَآزَرَهُ، کسان کیا کرتا ہے، اس کو نا ہواؤں کے جھونکوں سے بچاتا ہے کہ یار ایک ہوا کا جھونکا آیا نا، یہ بیل اکھڑ جائے گی، یہ تھوڑی سی کونپل اکھڑ جائے گی. کیا مجھے یاد آ رہا ہے، مولانا اعظم طارق صاحب کا ایک بیان تھا بڑا خاندانی، انہوں نے اس آیت پر بیان کیا تھا کہ اتنا ہلا کے رکھ دیا تھا نا اس بیان میں. انہوں نے صحابہ کا نقشہ کھینچا تھا اس آیت کی روشنی میں کہ وہ جو کونپل تھی نا وہ صدیق تھے. قرآن کہہ رہا نا جس کو بچا کے وہ بلال تھے. جب پودا نکلتا ہے نا پہلے، کیسے کسان اس کو بھائی اس کو جانور نہ کھا لے، پرندے نہ کھا لے، ہواؤں کے جھونکوں سے لہرا رہا ہوتا ہے، ہوتے 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 قرآن کہہ رہا ہے فاستغلظ فاستوى على سوقه، پھر اپنے تنوں پہ کھڑا ہو کے مضبوط. اب بڑے بڑے طوفان بھی اس کو نہیں اکھاڑ سکتے. يعجب الزراع، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے کسان ہیں نا ان کے حسد کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار اتنی زبردست باغ اس کا، ایسی زبردست پاورفل کھیتی. اور جو زرع ہے نا وہ تعجب میں پڑتا ہے، کسان خوش ہوتا ہے یار کیا زبردست میرا باغ تیار ہو گیا. اور یعجب لیغیظ بہم الکفار، دوسرے کسان اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن نے صحابہ کا یہ نقشہ کھینچا کہ یہ شروع میں ایمان لائے بہت تھوڑے سے، بلال حبشی، خباب ابن ارد اور حضرت ابو بکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہہ رہے ہیں صبر کرو صبر کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو، ہم تھوڑے سے ہیں، کمزور ہیں. اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں ایسا پاورفل درخت تیار ہوا ہے کہ روم اور فارس کی ٹانگیں کانپنے لگیں. حضرت خالد بن ولید نے جب ایک رومیوں کے ایک علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا، اور یہ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے، ارادہ کیا نا، تو انہوں نے کہا یار ان سے پیسے ویسے دے کے جان چھڑاؤ، یہ پتہ نہیں عربوں کو ہو کیا گیا، تلواریں لے کے دنیا فتح کرنے نکلے. تو خالد بن ولید کے پاس اس نے پیغام بھجوایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ان کے نا وہ رومیوں کے دربار میں مشورے یہ ہوئے کہ یہ عرب لوگ ہیں، لگ رہا ہے قحط غربت ان کا مسئلہ ہے، ہمیشہ سے یہ لوگ غریب لوگ ہیں، قحط زدہ علاقوں میں رہتے ہیں، شاید معاشی تنگی ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، کچھ پیسے ویسے دو، جان چھڑاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے. تو حضرت خالد بن ولید کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ بھائی ایکچولی بات اصل میں یہ کہ آپ کو کیا 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 عزیز ہے، کیا کھانا ہے آپ کو، کھجوریں کھا کے تھک گئے ہیں یا کھجوریں پیدا نہیں ہو رہی، کیا کھانا ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمیں نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے. انسان کا بچہ بن جا، ہماری جو جنگ ہے نا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. پھر وہ اٹھائی تلوار خالد بن ولید نے، اب وما رأیتم خالدن، شعر ہے دوسرا مصرع یاد نہیں مجھے، ٹھیک ہے نا. تو کیسا خالد بن ولید کی تلوار چلی ہے، کیسا فرانس تک فوجیں داخل ہو گئی تھی ہماری، فرانس تک. تو یہ قرآن نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے انجیل میں بھی صحابہ کی یہ صفت بیان کی، بہت تھوڑی سی بہت کمزور جماعت ہوگی لیکن کسان اس کو اپنے خون پسینے سے اس کھیتی کو سیراب کر رہا ہوگا. یہاں کسان سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جب کھیتی مضبوط تناور درخت بنے گی تو کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوگا اور دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. کفار عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں، کفر یکفرو کا معنی زمین میں کھیتی باڑی کرنا بھی ہوتا ہے. تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کے جلیں گے. پہلے روم اور فارس لفٹ ہی نہیں کراتے تھے عربوں کو نا کہ ابے بھائی یہ مکہ فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا، تھوڑے سے لوگ ہیں، چند علاقے ہیں، ان کی آپس کی جنگیں ہیں، کہاں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. وہ تو جب ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں بھائی یہ ہم سے بات کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بولا تھا نا آ جا بھائی انسان کی بچی بن کے آ جا، اس نے پھر پیسے ویسے دیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب تجھے شرافت سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب شر اور آفت سے بات سمجھا. جب شرافت سے نہیں آتی تو شر اور
آفت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کتنی بڑی پاور بن گئی وہ. اور حضرت عمر کا دور دیکھو، پھر آگے خلافتیں، بنو امیہ کی خلافت، وہ بھی مسلمانوں کی خلافت تھی. بنو امیہ میں برے لوگ بھی تھے، اچھے لوگ